تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے، اس کو گٹر ہی کہا کرو، دنیا مردار کی محبت کی کیا ہیں یہ گٹر ہیں. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے. اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیائے مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں؟ آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں، اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں، صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال؟ کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار، یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی تو یہ سوچنا ہے نا، سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے، اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے. کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. یہ گاڑی بھی نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت، اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے. موقع اچھا ہے، پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر، الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ، بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے، بھائی اس حدیث، اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت؟ اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا، اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا، اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے، مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ بدعت عمل ہے. بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ ہو کہ وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر ناجائز ہو. تو آپ یہ کام نہ کریں، کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں. لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں، جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا، آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں، بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے کرنے کے بعد، پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ ایسے ہی ہو گئے. تو یہ کام نہ کریں، بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں. آپ روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے، کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی، کہ یار وہ نہیں ہوتا تو
لا الہ الا ہی بیچ میں سے نکال لو نا, اسی کا وظیفہ پڑھ لو, اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں, آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا, ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے, جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا, لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کو کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے, ہلکی آواز سے, بہت شور شرابہ نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے, صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا, اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ مزے لے کے ذکر کرنا ہے. ترخانہ نہیں ہے, 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا, 50 دفعہ کر لو. وہ کام جو تھوڑا ہو پابندی کے ساتھ ہو, اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے, ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب, اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں, خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور, میری خواہشات میرا خدا, جس کے دل میں بھی, وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے آج, گاڑی سے زیادہ ہے, بنگلے سے زیادہ ہے, بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے, یہ کس سے ہے, جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے, کسی کوئی, یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, 10 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں, پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا, اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ, صرف کون ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ. اگر آپ نے چند مہینے کر لیا, اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا, سارے فیل ہیں اس کے سامنے, لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد ابے یہ تو ایسی کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا. چھوڑو یار, اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا, فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو, بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے, لیکن ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ. اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا, بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا, وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا, وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار, جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے, آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے, اس طرح کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا, چلتے ہوئے کر لو, ڈرائیونگ کے دوران کر لو, لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسرا کام, اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا معمول بناؤ. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو, دل لگے یا نہ لگے. باتیں کرنا سیکھو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے, آ جائیں گے آہستہ آہستہ, جب کرتے رہو گے نا الفاظ بھی اللہ سکھا دے گا. آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ کروں میں, پریشان تھے, توبہ کے الفاظ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ, رب نے آدم کو سکھائے الفاظ کہ یہ الفاظ سے دعا مانگو. تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا. دعا ہی میں ایک اور کام کرو, ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر لیا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ پھر کیا کیا ہے, اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل ہے, تو بہت ساری دعائیں ہیں, تو انہوں نے ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں, آسان. پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں, اتوار کی دعائیں, پیر کی دعائیں, منگل کی دعائیں, بدھ کی دعائیں, جمعرات کی دعائیں, جمعے کی دعائیں. تو جہاں جمعے کی دعا اسٹاپ ہو رہی ہے وہیں اسٹاپ کر دو, کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا دی. تو آپ نے یہاں, میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ, کوئی بزنس نہیں ہے, پتہ چلا مفتی صاحب منجن بیچ رہے ہیں اپنی کتابیں بیچ کے.
بغیر پروفٹ کے یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گے. تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤ. بس یہ تو اللہ ان سب کو ہدایت دے. کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے, مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں. چلیں آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے, لیکن کسی کو فری پھوکڑ میں نہیں دینا ہے. فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پیسے خرچ کر کے لینی ہے, کوئی پروفٹ نہیں ہے. باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے, ہر جگہ سے مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین بھی رکھیں, مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا, ویسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگیں, رٹے رٹے الفاظ نہ ہو, آپ کے اپنے الفاظ ہوں. اور دوسرا اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں, وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو گے. تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا, جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا, تو 6-7 مہینے سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا. ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں, وہ الگ سے مانگنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا, وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ تیسرے کام میں آ گیا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے, روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے. موبائل سے جان چھوٹے گی نا, لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں, تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں. تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے, روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک کے پڑھتے ہیں, 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے, تو ٹائم کر لیں آپ کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہیں 25 منٹ کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ پہلے صرف 10 منٹ میں تلاوت کروں. کوئی ٹینشن کی زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. شیطان کیا کہتا ہے, تو بہت نیک آدمی, یہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے, سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. آپ 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے. وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو, اس 2-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے, اس کے بعد کتنے لوگوں کا اسلام بچایا انہوں نے, کتنے لوگوں میں دین کا علم پھیلایا ہے. اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے, یہ سمجھو اچھی طرح, ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے. یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں. آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے, کیا نام تھا اس مدرسے کا, محمود میموریل, منگوچی میں ہے, بڑا مدرسہ. منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی. کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں, بیسن سے بنتا ہے, اور ایک منگوچی وہ بھی بیسن سے بنتی ہے. تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے, تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا, منگوچی. تو وہاں کیا ہے, مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا, لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں, فقہ شافعی. تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج ہوتا کیا ہے, میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے, یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے, یہ توڑ رہے ہو تم. ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں, باقی سارے بے وقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے, اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے, اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں, توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے, باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں, انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا. تو اسی طرح میرے بھائی, قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں, اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے, ان کو برحق سمجھا ہے. وہ کون ہے؟ نمبر 1 سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر 2 امام مالک رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں, کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے, اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں. اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے.
چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے, قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو, آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی, جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے, یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ چار فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ, تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں, میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے, اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی, بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی. ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف, نماز میں اتنا اختلاف. بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا, تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کا برا بولو مت سمجھو. سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں, بڑے معتدل. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے, تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو. اختلاف پیدا ہوگا, تشویش ہوگی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ایک کام کرنا ہے آپ نے. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا, یہ ضروری ہیں, ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں, اس طرح پڑھو, اس طرح وہ یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا, ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اب دیکھو مدرسہ احناف کا ہے, انڈیا کے علماء نے بنایا, لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے, یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں, تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بات نہیں یار, امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں, بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ ایک لیکچر جھاڑ دیا. یہ اتنی سنتیں نہیں, اتنی سنتیں, لوگ اتنی تشویش میں. کوئی کہہ رہا ہے یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا, اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو, کیونکہ فالو تین کو کر نہیں سکتے اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کام سے بچنا ہے بس, دو کاموں سے. فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے, لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک, عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے, نہ کوئی شافعی ہوتا ہے, نہ کوئی مالکی ہوتا ہے, نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توحید. بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہے. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو اور کوئی حنفی عالم آپ کو شرک سکھانا شروع کر دے, ایسی کی آپ لوگ کچھ ہماری والی اردو کی سیکھ لو بھائی, ایسی کی تیسی بھائی. سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ماننا. عقیدہ ہے کیا ہے؟ توحید. وہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو گئے ہیں. آپ دعا کرو اللہ وقت میں برکت دے. یہاں بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا کہ ان غیر مسلموں کو لے اور اسی وقت سے ان کی تعلیم شروع کر دے. کل بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو میں نے ظاہر بھائی کے حوالے کیا. آپ نے کیا ان کو مسلمان نہیں کیا ابھی تک, میرا خیال رابطے میں ہے نا. اگر وہ نہیں ہوا نا تو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں,
وہ بیچارہ خود آیا تھا کل کہ مجھے اسلام سکھاؤ، یہیں کے مقامی افریقہ کے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا پردہ کیا ہے. اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ خود ہی آئے گا، خود انسان کے بچے بن جائیں. اگر ہم لوگ، آپ کہو گے ابھی ہم لوگ کس کے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ پورے انسان کے بچے بن جائیں تو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے، کیونکہ غیر مسلم بیچارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا زندگی ان بیچاروں کی، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے، وہ عورت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو گیا. یہ بوکھلاہٹ والی زندگی ہے، کوئی محبتیں تھوڑی ہیں. یہاں ہم گجراتیوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسے رہ رہے ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. کیونکہ میں یہاں آیا کیونکہ خاندانی نظام مضبوط ہے نا. خاندانی نظام کیا ہے؟ مضبوط ہے. غیر مسلموں میں ہے ہی نہیں ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. یہاں پہ میں آیا، انہوں نے کہا بھائی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات نہیں کرنا، یہ اس کا سالہ بیٹھا ہوا ہے. مجھے ہی بتایا گیا. یہاں سہیل بھائی ہے نا، تو ان کے تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر، فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی، سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب، اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے. یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا بھی تصور نہیں ہے. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے، اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا اخرج یدہ، اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے، بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا، ہاتھ جب آپ ایسے کریں، ایسے کر لو، تھوڑا دور کر لو، یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا، اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجھائی نہیں دے رہا، کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی؟ جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا، اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے، اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص. اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، دماغ کی حالت کیا ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی؟ لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا، ملا سا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، مگر دنیا خوش کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے، مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. اتوار کو بیان سننے آ جائے گا، جمعے کا بیان سن لے گا، لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا، یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی، یار یہ تو ابا، یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی، یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے، حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں، کئی محبوب ہوں، اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں، مثال دیتا ہوں، کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں، تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ.
چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو. کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے یہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے یہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے؟ ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے؟ ادھر کرنا ہے. بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا بھائی 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نے جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں, قرے کو ہم نہیں مانتے. چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ. پھڈے باز, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے اس میں؟ نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں, کوئی بھی 4 محبوب ہیں, یا 3 ہیں, یا 2 ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی. بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں؟ بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے, پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. تو ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں. ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو, دوسرا خدا ناراض ہو جاتا. دوسرا وہ ہے سلام الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمایا بتاؤ هل يستويان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی, یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود, کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو, شہرت ہو, مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں, غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہہ دے کر لو, کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو, کوئی کروا کے نہیں. کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا, پرانی بات ہے, یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانی نہیں, جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے.
میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے ہیں میرا بیان, تو وہ یہ پرانی بات ہے, تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا, وہ میرے درس ہوئے, انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی, ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, حج کرائیں گے, یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں, میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں تو, بچے بھی تھے میرے ساتھ, بہت اکرام کیا انہوں نے, واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے, وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا, کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھایا, کوشش کے باوجود کہ بھائی آج ہم زبردستی مقابلے بازی, صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے, یہ دودھ لے کے دہی لے کے, بھائی خود بنانے دو یار گھر میں, عادت خراب ہو جائے گی. نہیں, پھر وہ افطاری میں پھر کھانا, وہ بھائی مزے ہی موجہ ہی موجہ. پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں, کراچی والے بھی کھلاتے ہیں, کہ پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا, تو جو اب وہ اپنے حساب سے پھر کھلاتے ہیں. کراچی والا دھونے والے وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا, آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا, سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی, میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے, بھائی آپ یہاں ٹھہرے, میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا, انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں, جو میرے استاذ ہیں, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی ہوں. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے, کب اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی, کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی, پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح, بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں, کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا, انہوں نے ہمیں لکھایا, یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں, سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں, ایسا. تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں, وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. پھر اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں, تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا, میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو, مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے, بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا, شتر بے مہار, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مرکز سے انسان کو ہمیشہ جڑے, پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگا ہے. ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دیا, ایسا نہیں ہے. پرکھنا پڑتا ہے, جانچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے. 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی, ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دی. تو اس کی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے. تو اس سے دیکھو یہ